لیلۃ الجائزہ یعنی وہ رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ بات بہت ہی کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب ہوتا ہے کہ انعام کی رات۔ ہم اس رات یا تو سوتے رہتے ہیں یا تو پھر عید کی تیاریوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمیں اس رات اللہ تعالیٰ اتنے سارے انعام ہماری تقدیر میں لکھ دیتا ہے، بس ہم نے جا نماز بچھا کر اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ جو کوئی یہ تسبیح پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں جس طرح اس نے روزے رکھے، اسی رات اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسے انعامات سے نوازے گا جس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ یہ رات بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، یہ رات ہمارے لیے انعام کی رات ہوتی ہے۔ اس وقت اگر آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، یہ اللہ کا مبارک نام پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسمان سے خوشیاں نزول فرمائے گا، اور عید تو ہمارے لیے بہت ہی خوشیاں لے کر آتی ہے۔ لیلۃ الجائزہ جسے چاند رات کہا جاتا ہے، جو عید سے ایک دن پہلے والی رات ہوتی ہے، جو سارے رمضان کا نچوڑ ہے، وہ اسی رات میں ہے۔ اسی رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں انعام دینے والے ہوتے ہیں، اسی رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں انعام سے نوازتا ہے۔ جب چاند نظر آ جائے تو اسی رات آپ نے ایک تسبیح مبارک پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم دعا اور امپورٹنٹ دعا شیئر کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس دعا میں شامل ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ خود کمنٹ باکس میں کہیں گے کہ ہاں میں نے یہ دعا سنی اور میری تقدیر یوں بدل گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ آپ نے یہ تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ عید کی رات کا وظیفہ جو مانگو گے ملے گا، صرف ایک تسبیح پڑھ لے۔ لیلۃ الجائزہ یعنی کہ عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جو سارے نمازوں کا نچوڑ ہے، وہ اس رات میں ہی ہوتا ہے۔ اس رات میں بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے بھیجتا ہے۔ اس رات یہ جو دعا مانگو گے، انشاءاللہ اس رات یہ دعا اگر مانگو گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ یہ تسبیح اسی رات پڑھیں جس کے دوسرے دن یعنی کہ صبح عید ہو، مطلب کہ چاند رات یعنی کہ لیلۃ الجائزہ۔ جب چاند نظر آئیں تو یہ تسبیح پڑھ لیں۔ پڑھنے کا طریقہ یوں ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، یا توابو پڑھنا ہے، یا توابو پوری ایک تسبیح پڑھنا ہے، مطلب کہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، اور سچے دل سے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ جو بھی مانگو گے اللہ سے، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ یقین سے دعائیں کیجیے اور اس طرح دعا کیجیے: اے اللہ رب العزت، تو نے ہمیں پورے رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق دی، بالکل اسی طرح ہماری دعاؤں کی قبولیت بھی ہمیں عطا کر۔ یا اللہ اس لیلۃ الجائزہ کی مبارک رات ہمیں وہ سب کچھ عطا کر جو ہم نے تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ یہ انعام کی رات ہے، اس انعام کی رات میں ہمارے لیے ڈھیروں ساری خوشیوں کا انعام ہمارے نام کر دے۔ اے میرے مولا، ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر دے جنہیں تو انعام عطا فرماتا ہے۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو ایسے قبول کر کہ ہماری دعائیں سیدھا قبولیت سے واپس آئیں۔ یا اللہ تو رحم فرماتا ہے۔ یا اللہ ہمارے سارے روزوں کو قبول فرما کر ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے والدین کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس مبارک رات جس کی بھی جھولی خالی ہے، اس کی جھولی کو بھر دے میرے مولا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ اے میرے مولا، ہمارے لیے آسمان سے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ بے شک میرے مولا، تو اگر دینا چاہے تو کوئی چھین نہیں سکتا،
تو اگر نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ اے مولا ہمیں اتنا نواز کہ ہم صرف تیری محتاج رہیں، کسی غیر کے محتاج نہ ہوں۔ اے اللہ تو سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ میرے مولا ہم ایک بھکاری ہیں، سوائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیرے سوا ہمارا ہے ہی کون؟ اے میرے اللہ تو ہمیں معاف کر، ہماری ساری التجاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اس مبارک رات ہماری ساری دعاؤں کو سن لے۔ یا اللہ اس بڑی انعام والی رات میں ہمیں وہ سب عطا فرما جو ہم تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ہمیں وہ سب عطا فرما جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں۔ میرے مولا وہ لڑکیاں جو نیک رشتے کے لیے ترس رہی ہیں، انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اس مبارک رات انعام والی رات میں ان کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بھر دے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ میرے مولا میں نے جو یہ تسبیح پڑھی ہے، اس تسبیح کی برکت سے میرے لیے انعام کے سارے دروازے کھول دے، میرے لیے خوشیوں کا باعث بنا، میری تقدیر کو چمکا دی میرے اللہ۔ یہ رمضان میں جتنا ہم تجھ سے قریب تھے، آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم ہدایت کے راستے پر ہی رہیں۔ اے میرے اللہ ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، ہمیں شیطان کے ہاتھ نہ چھوڑنا، ہمیں اپنی نفس پر قابو کرنے والا دل عطا کر۔ یا رب العالمین تو رحم کرتا ہے، تیری ذات ہی رحم کرنے والی ہے، تو بڑا غفور ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ یا جبار میری مدد کر، جو بے روزگار ہیں ان کی مدد کر۔ یا اللہ جو فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، اے میرے اللہ ان بچوں پر ظلم کرنے والے کو اپنے گناہوں پر شرم عطا کر، انہیں نیک ہدایت عطا کر، فلسطین کے لوگوں کو سکون عطا کر، فلسطین کو آزاد فرما ہر غم سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے۔ میرے اللہ ان معصوم بچوں پر رحم فرما۔ یا اللہ ان کا تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یا اللہ آسمان سے ان کے لیے ایسی رحمتیں نازل فرما کہ ایسے فرشتے نازل فرما جو ظلم کر رہے ہیں انہیں خاک میں ملا دے۔ اے میرے اللہ تیرا کرشمہ دکھا دے۔ اے اللہ فلسطین کے لوگوں پر رحم فرما، بے شک میرے اللہ تو ظلم کرنے والوں کو نہیں چھوڑتا، ان ظلم کرنے والوں کو مت چھوڑنا۔ یا اللہ تو سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے بچوں کی، بڑوں کی، ہر کسی مسلمان کی حفاظت فرما، انہیں خوشحالی اور خوشحالی والی زندگی عطا کر۔ یا اللہ ان کے دلوں کو سکون عطا کر، انہیں سکون کی نیند عطا کر، انہیں کشادہ رزق عطا فرما میرے مولا۔ یا اللہ تو رحم فرما میرے رب، تو اگر رحم فرمانے آئے تو کوئی ظلم نہ کر سکے، تو اگر نہ ہمیں معاف کرے تو کوئی معاف نہ کر سکے۔ میرے اللہ تیرا فضل و کرم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ میرے مولا نہ جانے کتنے سارے ہم گناہ کر بیٹھے ہیں، مولا ہمیں اسی رات معاف کر دے اور ہمیں ایسی ہدایت دے کہ جس کی منزل ہمیں جنت تک لے جائے۔ اے میرے اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ میرے مولا ہمیں ہر قدم پر بھٹکنے والے ہیں، میرے اللہ ہمیں ہدایت دے، ایسے راستے پر نہ چلا جس سے تو ناراض ہو جائے، بلکہ ہمیں ایسا بنا کہ جو کوئی ہمیں دیکھے تو تجھ سے محبت ہو جائے۔ اے میرے مولا ہمیں نیک پارسا، خوبصورت دل، خوبصورت آنکھیں عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے، انہیں نیک صالح خوبصورت اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد بھٹک چکی ہیں انہیں نیک فرما بردار بنا۔ یا اللہ جو میاں بیوی میں احساس نہیں ہے ان میں احساس پیدا فرما، انہیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والا دل عطا فرما۔ یا مولا ماں باپ کی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین گزر گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اور سکون عطا فرما۔ میرے مولا میرے امی جان کو جنت الفردوس میں سکون عطا فرما، انہیں پیارے آقا کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ یا اللہ جو بنا ماں کی بیٹیاں بیٹھی ہیں گھر میں، اے میرے اللہ انہیں آسمان سے ایسے رشتے عطا کر کہ ان کی زندگی سنور جائے، انہیں کبھی رونا نہ پڑے، انہیں ایسے رشتے عطا کر۔
یا مولا، جو لوگ محبت جیسی چیز کو ترس رہے ہیں ان کو نیک جائز محبت عطا کر انہیں نکاح میں باندھ دے میرے اللہ، ایسے رشتوں میں باندھ دے جو انہیں کبھی دھوکہ نہ دے۔ اے اللہ ہمیں دھوکے باز لوگوں سے بچا، اے اللہ ہمیں نیک صالح اچھے لوگوں میں رکھ، ہمیں بھی انہی جیسا بنا۔ یا اللہ ہمارا نام ان میں لکھ دے جنہیں تو انعام عطا فرماتا ہے۔ اے میرے اللہ میری دعاؤں کی قبولیت کا انعام مجھے عطا کر اور ساری امت مسلمہ کو عطا کر جو دعاؤں کے انعام کے انتظار میں ہیں۔ اے میرے مولا اس لیلۃ الجائزہ کی مبارک رات تمام امت مسلمہ کو ایسا کرشمہ کر دے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایسا کرشمہ کر دے کہ ان کی زندگی میں کبھی غم نہ آئے، خوشیاں ان کی دامن میں بھر جائیں۔ اے میرے مولا، اے رب کریم، میرے مولا تو سب کے رزق میں برکت دے، میرے اللہ ہمیں محتاجی سے بچا۔ یا اللہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے سائے سے بھی محفوظ رکھ، جو حسد کرتے ہیں ہم سے، جو ہمارے لیے برا سوچتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے، ہمیں ان کے برے سائے سے بھی بچا، انہیں نیک ہدایت عطا فرما، پھر انہیں ہمارے سامنے لا۔ اے میرے اللہ ہمیں لوگوں کی برے رویے نہ دکھا، ہم ڈر جاتے ہیں، ہمارا دل پھٹنے لگتا ہے۔ اے میرے اللہ ہمیں لوگوں کے ڈر سے بچا، ڈر رکھ تو سوائے اپنا ڈر، صرف اپنا ڈر رکھ مولا، لوگوں کے ڈروں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ میرے مولا تو رحم کرنے والا ہے، اس مبارک رات ہمیں خالی ہاتھ نہ جانے دینا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ساری امت مسلمہ کی دعاؤں کو جلدی سے قبول فرما لے، یہ رات ہمارے لیے مبارک کر دے میرے اللہ۔ یا اللہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث بنا دے، اے میرے مالک، اے رحیم الرحمن، یا رب العزت، یہ دعا جس نے بھی سنی ہے اس کی تقدیر کو چمکا دے میرے اللہ، اس کی تقدیر کو سنوار دے، اس کے مقدر کو تبدیل کر دے میرے اللہ۔ جو کوئی اس دعا میں شامل ہو گیا اس کے مقدر کو تبدیل کر دے میرے اللہ، اس کی قسمت کو چمکا دے۔ یا اللہ تو رحم فرما۔ 40 لوگ کمنٹ میں آمین ضرور کہیں، جب کوئی 40 لوگ آمین کہتے ہیں تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔